کیا آپ جانتے ہیں کہ کمبوڈیا میں ایک ایسا مندر ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مقام ہے؟ کمبوڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں جنگ، قتل عام اور سنہری تہذیب ایک ہی سرزمین پر دفن ہے۔ آخر کمبوڈیا کو لینڈ آف لاسٹ ٹیمپلز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک وقت میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور آج وہی جگہ سیاحوں کی جنت بن چکی ہے۔ کیسے؟ کیا کمبوڈیا واقعی سستا، محفوظ اور خوبصورت ہے، یا یہ صرف ایک چھوٹا ٹریول خواب ہے؟ آج کی ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کمبوڈیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے۔ یہ ملک تھائی لینڈ، لاؤس اور ویتنام کے درمیان واقع ہے، جبکہ اس کے جنوب میں خلیج تھائی لینڈ موجود ہے جو اسے سمندری اہمیت بھی دیتا ہے۔ کمبوڈیا ایشیا کے اس حصے میں واقع ہے جہاں قدیم تہذیبیں، گھنے جنگلات اور شاندار مندروں کی تاریخ بکھری ہوئی ہے۔ یہ علاقہ کبھی خیمر سلطنت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ کمبوڈیا کے پرچم میں سرخ، نیلا اور سفید رنگ شامل ہے۔ پرچم کے درمیان دنیا کا مشہور مندر انکور واٹ بنا ہوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کمبوڈیا واحد ملک ہے جس کے قومی پرچم پر ایک تاریخی عمارت بنی ہوئی ہے۔ نقشے پر کمبوڈیا کی شکل قدرے مستطیل ہے، جس کا مرکزی علاقہ میکونگ دریا اور زرخیز میدانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا شمال تاریخی مندروں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ جنوبی حصہ ساحلی علاقوں اور سیاحتی مقامات پر مشتمل ہے۔ کمبوڈیا کا دارالحکومت فینم پن ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر، سیاسی مرکز اور ثقافتی دل سمجھا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کی آبادی تقریباً 1,70,00,000 کے قریب ہے، جن میں زیادہ تر لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ کمبوڈیا کا کل رقبہ تقریباً 1,81,035 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے ایشیا کے درمیانے درجے کے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ کمبوڈیا کی سرکاری کرنسی کمبوڈیائی ریل ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں امریکی ڈالر بھی عام طور پر روزمرہ لین دین میں استعمال ہوتا ہے۔ کمبوڈیا کی قومی اور سرکاری زبان خیمر ہے، جبکہ سیاحتی علاقوں میں انگریزی بھی کافی حد تک سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ کمبوڈیا کی تاریخ کا آغاز خیمر تہذیب سے ہوتا ہے، جو 9ویں صدی سے 15ویں صدی تک ایشیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اسی دور میں دنیا کا مشہور ترین مندر انکور واٹ تعمیر کیا گیا، جو آج بھی خیمر عظمت کی زندہ مثال ہے۔ خیمر سلطنت کے زوال کے بعد کمبوڈیا پر تھائی اور ویتنامی طاقتوں کے حملے ہوتے رہے، جس سے ملک کمزور ہوتا گیا۔ 19ویں صدی میں کمبوڈیا فرانسیسی نوآبادیات کے تحت آ گیا اور کئی دہائیوں تک فرانس کے قبضے میں رہا۔ 1953 میں کمبوڈیا نے فرانس سے آزادی حاصل کی اور ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ لمحہ کمبوڈیا کی تاریخ کا ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ 1970 کی دہائی میں خیمر روج کے دور حکومت نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دور میں لاکھوں افراد قتل ہوئے، تعلیمی و سماجی نظام تباہ ہو گیا اور کمبوڈیا دنیا کے بدترین انسانی المیوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن بعد میں امن کی بحالی، اقوام متحدہ کی مداخلت اور دوبارہ تعمیر نے کمبوڈیا کو نئی زندگی دی۔ کمبوڈیا کی ثقافت بدھ مت سے گہری جڑی ہوئی ہے، جس کا اثر لوگوں کے رویے، طرز گفتگو اور روزمرہ زندگی میں صاف نظر آتا ہے۔ سال کا سب سے بڑا تہوار خیمر نیا سال ہے، جسے پورے ملک میں رقص، موسیقی اور پانی کے تہوار کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کا روایتی رقص اپسرا ڈانس دنیا بھر میں مشہور ہے، جو قدیم مندروں کی دیواروں پر بھی کنندہ ہے۔ کمبوڈیا کا قومی لباس سامپوٹ ہے، جو مرد اور خواتین دونوں پہنتے ہیں۔ یہ ایک روایتی کپڑا ہوتا ہے جو مختلف انداز میں لپیٹ کر پہنا جاتا ہے۔ خواتین خاص مواقع پر ریشمی اور کڑھائی والے لباس پہنتی ہیں، جبکہ مرد عام طور پر ہلکے، آرام دہ کپڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کمبوڈیا میں سب سے بڑا اور سرکاری مذہب بدھ مت ہے، جس پر 90% سے زیادہ آبادی عمل کرتی ہے۔ بدھ مت کمبوڈیا کے لوگوں کی زندگی، اخلاقیات اور ثقافت کا بنیادی ستون ہے۔ بدھ مت کے علاوہ کمبوڈیا میں اسلام اور عیسائیت کے پیروکار بھی موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ مسلمان کمیونٹی زیادہ تر چام نسل سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے مذہبی عقائد آزادی کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ انکور واٹ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی کمپلیکس جو خیمر سلطنت کی عظمت اور کمبوڈیا کی پہچان ہے۔
सियाम रीप अंकूर मंदिरों का दरवाजा और सियाहों का सबसे बड़ा शहर, जहां तारीख और जदीद जिंदगी इकट्ठे नजर आते हैं। फिनम पिन दारुल हुकूमत है, जहां शाही महल, नेशनल म्यूजियम और तारीखी यादगारें मौजूद हैं। तोनले साप लेक जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जहां तैरते हुए गांव सियाहों को हैरान कर देते हैं। कंबोडिया की मईशत का बड़ा इन्हसार टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री पर है, जहां लाखों अफराद काम करते हैं। इसके अलावा सियाहत मुल्क की आमदनी का एक बड़ा जरिया है, खासतौर पर अंकूर वाट और सहली इलाकों की वजह से। ज़राअत भी मईशत का अहम सतून है। चावल, रबड़, मकई और कसावा बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं। कंबोडिया में औसतन माहाना आमदनी तकरीबन 200 से 300 अमरीकी डॉलर्स के दरमियान है, जबकि देही इलाकों में ये आमदनी निस्बतन कम होती है। ताहम हालिया बरसों में मुआशी तरक्की की रफ्तार में बेहतरी आई है। कंबोडिया का तालीमी निज़ाम बुनियादी तौर पर सरकारी स्कूलों, निजी इदारों और बुद्ध मत के मजहबी स्कूलों पर मुश्तमिल है। यहाँ तालीम का बुनियादी ढांचा प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर मबनी है। कंबोडिया का लिटरेसी रेट तकरीबन 80% के करीब है, जबकि नौजवान नस्ल में ये शरह पहले से बेहतर हो रही है, खास तौर पर शहरी इलाकों में। कंबोडिया में सरकारी अस्पताल आमतौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम करते हैं, लेकिन जदीद इलाज के लिए लोग अक्सर निजी अस्पतालों को तरजीह देते हैं। कंबोडिया में सड़कें मुल्क के ज्यादातर शहरों और देही इलाकों को जोड़ती हैं, लेकिन देही इलाकों में कुछ सड़कें अब भी गैर पक्की या खराब हालत में हैं। मुल्क में ट्रेन सर्विस महदूद है और सिर्फ कुछ अहम शहरों के दरमियान चलती है। कंबोडिया में मेट्रो या सबवे सिस्टम मौजूद नहीं, इसलिए शहरी ट्रांसपोर्ट ज्यादातर रोड पर इन्हिसार करती है। कंबोडिया में शादी का रिवाज रिवायती और मजहबी रसूमात पर मबनी है। ज्यादातर लोग बुद्ध मत की रिवायत के मुताबिक शादी करते हैं, जिसमें मजहबी तकरीब और खानदानों की शिरकत जरूरी होती है। शादी आमतौर पर 2 दिन तक जारी रहती है। कंबोडिया में शादी अक्सर खानदानी और समाजी एहतराम की बुनियाद पर होती है, और मोहब्बत या डेटिंग आमतौर पर शादी के बाद ज्यादा ज़ाहिर होती है। तो दोस्तों, ये थी कंबोडिया की हैरत अंगेज सैर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिलें।